أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے انہیں امام بنایا اور اپنے امر کے ذریعے سے انہیں اجازت دی ہے ہدایت کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا، یہ ہمارے ہی امر کے ذریعے سے، ہمارے حکم کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی ان کی تشخیص، ان کا تعین لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں ہے، یہ جعل جو ہے وہ اللہ نے کیا ہے۔ ان کو، ان معصومین علیہ السلام میں کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنے دین کی قیادت ان کے حوالے کی ہے، کسی اور کے حوالے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وعدہ الہی ہے کہ زمین پر ان لوگوں کو وراثت اور طاقت اور تمکین اور قدرت دی جائے گی کہ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان اور عمل میں سب سے اعلیٰ مقام پر پایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، یعنی خلافت ارضی ان کو دی جا رہی ہے جو زمین پر سب سے مقدس ہیں، جن کا ایمان سب سے زیادہ پائیدار ہے۔ عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے 7ویں امام ہیں اور سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی ہیں، اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کی 7ویں ولایت آپ کو حاصل ہے، اور آپ کا زمانہ بہت پرآشوب گزرا ہے دنیا میں، بہت سخت زمانہ آپ نے دنیا میں گزارا ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام تک زمانے کو علم کثرت سے مل رہا تھا، چونکہ چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے تک زمانے میں آسائش تھی، اور یہ اس قدر تنگی اور حالات کے اعتبار سے مشکلات نہیں تھیں کہ امام کو بیان کرنے میں کوئی پابندی ہو، لہذا کثرت سے روایتیں اگر آپ کو ملیں گی چھٹے امام اور 5ویں امام علیہ السلام کے ذریعے سے ملیں گی۔ 7ویں امام کا جب زمانہ آیا، ہارون رشید اس ملعون نے امام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، بہت زیادہ امام علیہ السلام کو ستایا، پریشان کیا، اور آپ کے بیان پر پابندی لگا دی، آپ سے لوگوں پر ملاقات پر پابندی لگا دی، سب کچھ کیا گیا امام علیہ السلام کے سامنے، اور ایک عرصے دراز تک آپ کو قید خانے میں مقید بھی کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب باب الحوائج بھی ہے۔ باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاجتوں کا دروازہ ہیں۔ امام علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر کسی کو غصہ آ رہا ہو تو امام کاظم علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ اسے وضو کرنا چاہیے اور وضو کا پانی پینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے حالات زندگی کے اعتبار سے میں ایک واقعہ پیش کر کے اور بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے بہت سے مواقع ایسے اپنائے ہیں کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام کو قتل کر دیا جائے، اور جب ان کے علم کا ہم جواب نہیں لا سکتے، ان کے کردار اور اخلاق کا جواب نہیں لا سکتے، تو امام کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے چند لوگوں کو بلایا، حبش کے رہنے والے کچھ حبشیوں کو بلایا، اور ان کی تدریب و تمرین کروائی، اور ان کی تربیت کی، ان کو شراب پلائی جاتی تھی، ان کو برہنہ شمشیر دی جاتی تھی، اور سفید پارچہ ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا کہ ان کو جو ایسی کوئی چیز لپٹی ہوئی سفید پارچے میں آئے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ جب کئی دن کئی روز کے بعد اس کو یہ اطمینان ہو گیا کہ جب ان 10 غلاموں کے سامنے سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آئے گی تو اسے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو اسے جب اطمینان ہوا تو امام علیہ السلام کو ادھر سے گزارا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کثرت سے سجدہ کرتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ ہم سے 17 رکعت نماز سنبھالی نہیں جاتی۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے واجبات پر عمل کرنے اور محرمات سے بچنے کے لیے۔ سب سے زیادہ کثرت سے سجدہ امام موسیٰ کاظم کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب آپ نماز صبح کے بعد سجدہ شکر کے لیے سجدے میں سر رکھتے تھے تو نماز ظہر کے وقت اٹھاتے تھے۔ عصر کے بعد اگر سر مبارک سجدے میں رکھتے تھے تو آپ جو ہے
مغرب کے وقت اٹھاتے تھے. کئی روز ہو جاتے تھے امام جو ہے فاقے میں زندگی گزارتے تھے, روزے کے عالم میں زندگی گزارتے تھے. ہمہ وقت آپ سجدے میں ہوتے تھے, آپ کے جسم مبارک پر ایک سفید سا پارچہ کپڑا پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ دیکھ کر کے چلے جاتے تھے کہ امام کے سامنے کیا ہے. اس قدر عبادت میں آپ منہمک رہتے تھے. جب ان حبشی غلاموں کو ایک جگہ پہ کھڑا کرایا گیا اور امام کو ادھر سے گزارا گیا, آپ کے سر مبارک پر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا. جب امام علیہ السلام کا گزر ہوا, یہ بہت تیزی کے ساتھ امام کے اوپر حملہ ور ہونا چاہتے تھے. اتنے میں ہوا چلی, اور جیسے ہی ہوا چلی امام کے چہرے اقدس سے, امام کے پرنور چہرے سے وہ کپڑا وہ پارچہ ہٹ گیا اور امام کا درخشہ چہرہ نمودار ہو گیا. عزیزان گرامی, جیسے ان حبشی غلاموں کی نگاہ امام کے مقدس چہرے پر پڑی, امام کی درخشاں پیشانی پر پڑی, انہوں نے اپنی برہنہ شمشیریں زمین پر ڈال دی اور امام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے, آخر کیا ہو گیا؟ ان کو تمرین کرائی گئی تھی, ان کی تربیت کی گئی تھی, ہماری تربیت کا کیا ہوا؟ عزیزان گرامی, اللہ کے بعد زمانے کا مربی امام ہے. امام زمانے کی تربیت کے لیے آیا ہے. ہر نفوس کو پاک کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو اتارا گیا ہے. عزیزان گرامی, جب یہ خبر ہارون رشید تک پہنچائی گئی کہ وہ لوگ جن کو ہم نے تربیت دیا تھا اور وہ اس طریقے سے انہوں نے تلوار ڈال دی اور امام کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو گئے, ان کو بلایا گیا اور امام علیہ السلام کے بارے میں جو ان سے تمرین کرائی گئی تھی تو ان سے پوچھا گیا, دریافت کیا گیا, آخر یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں ایسا کیا, کیوں اپنے تلواریں ڈال دی؟ اور تم کو تو یہ تمرین دی گئی تھی کہ اگر کوئی سفید پارچے میں کوئی شے لپٹی ہوئی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تو ایک زبان ہو کے ان لوگوں نے کہا, کیا میں ایسے شخص کو قتل کر دوں کہ جس کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں؟ ہم اسے قتل کر دیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ہاں بارش ہوتی ہے, ہم اسے قتل کر دیں جس کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہماری حاجتیں قبول ہوتی ہیں, ہمارے ہاں مشکلات درگزر ہوتی ہے. عزیزان گرامی, اس روایت سے ایک بالکل صاف بات واضح ہے کہ حکومتیں چاہے جو جال سازیاں کر لیں لیکن نہ تو اللہ کے کلمات کا مقابلہ کر سکتی ہیں, نہ اللہ کی ان خلافتوں اور حکومتوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں. اس لیے کہ امام مادیات پر حکومت نہیں کرتا, امام معنویات پر حکومت کرتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے اس کردار کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ اے ہارون رشید, تو قید خانے میں تو ہمیں ڈال سکتا ہے, ہماری زندگی کو بظاہر تنگ کر سکتا ہے, ہمارے چاہنے والوں کو ہم سے روک سکتا ہے, لیکن ہمارے اختیارات کو سلب نہیں کر سکتا. ہمارا اختیار اللہ کا دیا اختیار ہے, ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اور ہم وہی کام انجام دیتے ہیں جو اللہ کی ہدایت اور امر الہی کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے روایتیں موجود ہیں جو اس تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے, وقت بہت مختصر سا ہے, کہ وہ خاتون جو اپنے نقل و حرکت کے اعتبار سے معروف تھی امام کے سامنے پیش کی گئی تاکہ امام کو جو ہے رسوا کیا جا سکے, جو آئی اپنے تمام مکاری اور یاری کے ساتھ امام کے سامنے اس نے گھومنا شروع کیا, لیکن امام کی نظر التفات اس تک نہیں جاتی. بڑا سبق آموز واقعہ ہے زین گرامی, امام کی نگاہیں اس کی تک اٹھتی نہیں. سب کچھ دنیاوی فریب کے ذریعے سے وہ گرفتار عورت سب کچھ امام کے سامنے کر سکی, لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو متوجہ نہ کر سکی. اور جب وہ قید خانے سے باہر آئی تو اس کی زبان پر کلمات پروردگار جاری تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمات جب حکومت سنے پریشان ہو گئی اور حکومت امام کے اس اعجاز کا اثر دیکھ کر کے ششدر رہ گئی. حکومت ہارون رشید نے بلانے کے بعد پوچھا کہ تم کو تو اس طریقے سے بھیجا گیا, ایسا کیا اثر ہو گیا کہ تمہارے اوپر اس طریقے سے اثر ظاہر ہو رہا ہے, تم کلمات پڑھتی نظر آ رہی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اس نے کہا کہ تم نے ہم کو کس کے سامنے بھیجا تھا؟ دنیا کی آلودگیاں ایک طرف,
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت ایک طرف، ان کی پاکیزگی اور طہارت کا ضامن قرآن مجید ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس طہارت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کلمہ حصر کے ذریعے سے فاؤنڈیشن کر دیا کہ اس کے احاطے میں کسی قسم نہ رجس ظاہری نہ رجس باطنی، کوئی بھی نجاست اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا ہارون رشید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ امام صرف نماز میں مشغول ہے، صرف اللہ سے راز و نیاز اور باتیں گفتگو کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے یہ فقرہ کہا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور حوریں امام کا طواف کر رہی ہیں، لیکن امام کی نگاہ التفات جنت کی حوروں کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوتی، امام کے نگاہ نہیں بڑھتی۔ جو جنت کی حوروں کی جانب نہ بڑھ سکتا ہو، نگاہیں نہ بڑھتی ہو، نظر التفات نہ پہنچتی ہو، وہ ہم جیسی غلاظتوں، نجاستوں، رجاستوں کی جانب کیسے بڑھے گا؟ ہم تو کدورتوں میں، ہم تو کثافتوں میں، ہم تو دنیا کی گندگیوں میں مبتلا ہیں اور اس میں ڈوبے اور غرق ہیں۔ ہماری جانب یہ لوگ جن کی تربیت مشیت نے کی ہو، جن کو پاکیزہ اللہ نے بنایا ہو، جو اللہ کی نگاہ میں مقدس دنیا میں بنا کے اتارے گئے ہوں، ان کو ہم کیسے متاثر کر سکتے ہیں؟ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کردار مقدس کے ذریعے سے ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اگر دنیا میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے سامنے حکومت رکاوٹ نہ بنتی تو شاید دنیا کا دستور کچھ اور ہوتا، دنیا کا رنگ کچھ اور ہوتا، یہ دنیا اللہ کے پیغام میں رنگ جاتی، اس کے الوہیت اور اس کے وحدت اور پروردگار عالم کے اس نظام کے تحت ساری دنیا رس بس جاتی۔ عزیزان گرامی، لیکن دنیا کے ستم ظریفی ہے کہ اختیار اہل بیت علیہ السلام کو پہنچانے کے لیے دنیا مانے ہوئی، لیکن اللہ نے اپنی غیبت میں ایک کلمے کو باقی رکھا ہے جس کے ذریعے سے ساری دنیا کی کدورتوں، کثافتوں اور ازالتوں اور تمام قسم کی نجاستوں کو دنیا سے دور کر دیا جائے گا اور ساری دنیا کو پاک کر دیا جائے گا۔ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ کا یہ کلمہ دنیا میں قدم رکھے گا اور اپنے قدم مبارک سے دنیا کو پاک و پاکیزہ کر دے گا، دنیا تمام تر کثافتوں سے پاک ہو جائے گی۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ یہ غیبت کبریٰ ہے، ہم سب امام علیہ السلام سے دور ہیں۔ پروردگار امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضقاتا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔